یہ جو پاکستان کا اس وقت پولیٹیکل پاور پیراڈائم ہے، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ عمران خان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ پاور سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کیا ہے؟ اس وقت پاور کس کو کہتے ہیں؟ شدید ریاست جو ہے وہ عمران خان سے نفرت۔ شیٹی صاحب کے میں نے بھی وہ گفتگو سنی ہے، اس میں وہ خود ان کے جو الفاظ ہیں میں نے ڈاٹس کنیکٹ کیے ہیں۔ لیکن تحریک عدم اعتماد جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے ہو سکتی ہے، کامیاب بھی اور ناکام بھی۔ بہرحال یہ وہ تمام آوازیں ہیں جو اس حکومت اور اس نظام کی ناقد آوازیں ہیں۔ بہرحال نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے چند باخبر اور موسٹ سینئر جرنلسٹ میں سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، خود کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے 2013 کے الیکشن میں، پی سی بی کے چیئرمین بنے 2 دفعہ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات، نواز شریف صاحب کے وہ بڑے قریبی دوست ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ پر ہو تو کوا بنتا ہے، ہاں پر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سیٹھی صاحب نے جیسے اسے کوا بنایا ہے نا وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے جو لوگ اس موجودہ سسٹم کو اور اس وقت جو پاور پالیٹکس ہے پاکستان کی اور یہ جو پاور پیراڈائم ہے جو اس کو سمجھتے ہیں، جو کہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں نا وہ سیٹھی صاحب کی خبر پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ جو پاکستان کا اس وقت پولیٹیکل پاور پیراڈائم ہے، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ عمران خان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ پاور سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کیا ہے؟ اس وقت پاور کس کو کہتے ہیں؟ شدید ریاست جو ہے وہ عمران خان سے نفرت کرتی ہے۔ ریاست عمران خان کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ شیٹی صاحب کے میں نے بھی وہ گفتگو سنی ہے، اس میں وہ خود ان کے جو الفاظ ہیں میں نے ڈاٹس کنیکٹ کیے ہیں۔ انہوں نے 10 چیزیں بتائیں، 1 2 3 4 5 کہ یہ 10 چیزیں ہوئی ہیں یا یہ 10 ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں نے جب ان کو کنیکٹ کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے اور عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ تو میں بھی ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں جو ڈاٹس انہوں نے کنیکٹ کیے ہیں۔ اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں 9 اپریل 2022 کے بعد سے، اور خاص طور پہ نومبر 2022 کے بعد سے، تو عمران خان کے لیے اس ریاست کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آخری حد تک ریاست جائے گی عمران خان کو پاور میں آنے سے روکنے کے لیے، کھل کر سیاست کرنے سے روکنے کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی پیدا ہونے سے روکنے کے لیے عمران خان کے لیے۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ سیٹھی صاحب ہوں یا سیٹھی صاحب جیسے 10,000 اور صحافی بھی کھڑے ہو کر اگر یہ بات کر دیں، میں وہ بات نہیں مان سکتا، جو کہ میں پاکستان کے اس وقت کے پاور پالیٹکس کے اندر کے کچھ چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ یہ جو کچھ کیا ہے ہم نے عمران خان کے ساتھ، 3 طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں عمران خان پہ، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے۔ ایک تھا مورل اسالٹ عمران خان پہ۔ مورل اسالٹ اس طرح سے تھا کہ اس کی آڈیوز لیک کی گئیں، کو 20 سال پرانی، 25 سال پرانی، معاشرے میں اس کو گندا کرنے کے لیے، اس کا امیج ڈسٹارٹ کرنے کے لیے۔ اس کی بیوی کے جو ذاتی معاملات ہیں، اس کی عدت کے، وہ کھول کے عدالتوں میں لے کر آئے۔ اس کے حیض اور نفاس کے معاملات وہاں کھول دیے عدالتوں میں۔ یہ مورل اسالٹ تھا عمران خان کے اوپر۔ دوسرا تھا پولیٹیکل اسالٹ، کہ اس کی پارٹی توڑ دی، سمبل چھین لیا، پالیٹکس سے، الیکشن سے جیتی ہوئی پارٹی کو ہرا دیا، لوگوں سے زبردستی ڈنڈے سوٹوں مار مار کے ان سے پریس کانفرنسز کروا کے پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ ساری ختم کروا دی۔ یہ تھا پولیٹیکل اسالٹ۔ اور تیسرا عمران خان پر ہوا لیگل اسالٹ، جو اس کے اوپر 200 سے زائد کیسز ہیں، غداری، بغاوت، زنا، دہشت گردی، چوری، ڈکیتی، فراڈ۔ کون سا کیس ہے جو عمران خان پر نہیں بنایا، اور اس کی باقی ساری لیڈرشپ کے اوپر۔ تو 3 طرح سے عمران خان کے اوپر بارش کی گئی ہے حملوں کی۔ یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا تھا کہ ایک دن لا کے اس کو ہم پاور میں بٹھا دیں گے، اور جو کر رہے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے پاور میں بٹھائیں گے۔ کوئی عقل بھی ہوتی ہے یار،
کوئی عقل بھی ہوتی ہے. صحافی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا رپورٹر کے بارے میں کہ اگر کوئی اس کو یہ کہے نا کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ بارش ہو رہی ہے. اس کا کام ہے وہ کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھے کہ بارش ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. کوئی زمینی حقائق بھی تو ہوتے ہیں نا. تو زمینی حقائق جو ہیں وہ عمران خان کو کسی یہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں پسند کرتی, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگا عمران خان کا پاور میں آنا ان دونوں کے لیے. یہ ہر طرح کوشش کریں گے کہ یہ دونوں, اس کو کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس. یہ جسے کہتے ہیں نا ون پیج, یہ ون پیج نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کا, یہ میرج آف کنوینئنس ہو گئی. نہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پسند ہے, نہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پسند ہے. تو یہ دونوں کس طرح سے یہ کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے عمران خان کو پاور میں لے کر آ جائیں. اچھا, اب یہ جو سیٹھی صاحب نے کہا نا کہ میں یہاں تک ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ڈیل کا لفظ ہے اس لفظ کا غلط مطلب بھی ہے اور اس لفظ کا صحیح مطلب بھی ہے. ایک ڈیل وہ ہے جو پرویز مشرف کے زمانے میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وغیرہ نے کی, جو ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آیا جس کے تحت 8,000 سے زائد فوجداری مقدمات ختم کیے گئے. جب پرویز مشرف نے ڈیل دی, لوگوں کے اوپر قتل کے, دہشت گردی کے, بھتے کے ایسے مقدمات تھے وہ ختم کیے گئے. وہ تھی ڈیل. ڈیل وہ تھی جو نواز شریف کر کے یہاں سے گئے تھے. جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا اس کیس کے اندر بہت سارے حقائق بھی تو ہے نا. اس کی پولیٹیکل جو ہے وہ اینگلنگ علیحدہ ہو سکتی, لیکن اس کی لیگل اینگلنگ بھی تو تھی نا کہ نواز شریف نے جہاز نہیں اترنے دیا. جب آپ جائز کیسز ہوں اور اگر آپ وہ ختم کریں ڈیل کر کے, اور آپ ڈیل وہ تھی جو نواز شریف نے کی اور یہ پاور میں آئے فارم 47 کے ذریعے سے, جو ڈیل پیپلز پارٹی نے کی اور پاور میں آئی فارم 47 سے, یہ ڈیل ہے. اگر عمران خان اپنے اوپر بنے والے ناجائز کیسز کو ختم کروائے, وہ ڈیل تو نہیں ہے نا, وہ تو ہے ہی ناجائز کیسز. جائز کیسز جو ہیں ان کو ختم کروانا ڈیل ہوتی ہے, ناجائز کیسز کو ختم کروانا ڈیل نہیں ہے. تو یہاں تک میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ ڈیل کے لفظ کو زیادہ حساس نہیں بنانا چاہیے کہ ڈیل کا مطلب ہے کوئی گناہ کر دیا عمران خان نے. نہیں, ڈیل کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو سختیاں عمران خان کے اوپر غیر آئینی اور غیر جمہوری اور غیر قانونی جو سختیاں قائم کی گئی ہیں وہ سختیاں ختم کی جائیں. اور اگر وہ کسی نیگوشیشن کے ذریعے سے ختم ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج ہے. دیکھیں, تحریک عدم اعتماد جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے ہو سکتی ہے, کامیاب بھی اور ناکام بھی. تحریک عدم اعتماد عمران خان کے حق میں کامیاب ہوئی جب اسٹیبلشمنٹ نے کامیاب کروانا چاہا. جب جنرل باجوہ نے سگنل دیا ایم کیو بلوچستان عوامی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں تھیں, تو جب تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم لے کر آئی تو عمران خان کے اتحادیوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ کرنا تھا تاکہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بناتے. تو عمران خان کے اتحادیوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا. تو جو 172 ووٹ چاہیے تھے عمران خان کو وہ نہیں ملے, تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. سادہ سا فارمولہ ہے. آج ایم کیو ایم کس کے ساتھ ہے؟ آج بلوچستان عوامی پارٹی کس کے ساتھ ہے؟ اس حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھیں, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تحریک عدم اعتماد اسد کیسر کہاں سے کامیاب کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے کامیاب؟ بھائی تمہیں تو ریزرو سیٹیں نہیں مل رہی ہیں یار, کیوں ایسی پی ٹی آئی غیر سنجیدہ قسم کی بات کرتی ہے؟ ہمارا اسد کیسر صاحب جیسے خود اسپیکر تھے نا یہ اس زمانے میں, یہ اپنے خلاف کامیاب ہونے سے روک لیتے. یہ اسپیکر تھے اور قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر تھے نا, یہ روک سکے اپنے خلاف کامیاب ہونے سے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, چونکہ سپریم کورٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امرتا بندیال اور وہ سارا سسٹم ایک ہی چل رہا تھا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہٹانا چاہتی تھی عمران خان کو, ہٹا دیا, کوئی بھی اس میں مزاحمت نہیں آئی. تو یہ روک لیتے نا اس وقت. یہ پاور میں ہوتے ہوئے اپنے خلاف روک نہیں سکے تحریک عدم اعتماد. اب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے شہباز شریف کے خلاف کامیاب کر لیں گے, کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو یہ اس وقت پولیٹیکل نیکسس ہے نا, یہ طاقت کے ذریعے سے قائم ہے, صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے قائم ہے, عوامی مدد سے قائم نہیں ہے. 90 کی دہائی میں 1990 کی دہائی میں
بالکل یہی حالات تھے اٹلی میں. وہاں دو جماعتیں تھیں, ایک سوشلسٹ پارٹی تھی, ایک کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی تھی, جیسے یہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ان دونوں کی حکومت چلی آ رہی تھی ایک عرصے سے. دونوں کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے, بیڈ گورننس کے الزامات تھے, پورے تھیسز لکھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے اوپر. لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف, احتجاج شروع ہو گیا پورے اٹلی کے اندر. اگر ہٹانا ہے نا ان کو تو اس کا طریقہ یہ ہے. اس طریقے پر پی ٹی آئی کام نہیں کر رہی, یا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, جو بھی ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا. ان کے معاملات دونوں جماعتوں کے اٹلی کی عدالتوں میں چلے گئے. اتنا عوامی پریشر پڑا عدالتوں کے اوپر کہ ان کے کرپشن کے مقدمات کھلنا شروع ہو گئے. 1993 میں سوشلسٹ پارٹی ڈسمینٹل ہو گئی, ختم ہو گئی, اور 1994 میں کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی ختم ہو گئی. الیکشن ہوا, اس الیکشن میں نئی جماعتیں ابھر کر سامنے آئیں. ان دونوں کا اس وقت اس نظام کے اندر ان دونوں کا اکا ہے, یہ ایک ہیں. اور عمران خان کے خلاف ایک ہے, ظاہری بات ہے, اور کسی کے خلاف ایک ہونا ہے. پہلے یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ہوا کرتی تھی, اب یہ عمران خان کے خلاف ایک ہیں. تو یہ پاور سے اگر ان کو نکالنا چاہتی ہے پی ٹی آئی, تو وہ عوامی پرامن عوامی سٹرگل سے نکل سکتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ وہ طوطا ہے, یہ حکومت جس طوطے میں جان ہے اس وقت اس نظام کی. تو یہ ریاست اپنے ہاتھ سے اس طوطے کی گردن مروڑ دے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, آپ 10,000, آپ نے 26 نومبر کو نہیں دیکھا کہ اس نظام کو بچانے کے لیے ریاست کس حد تک گئی ہے؟ آپ نے اکتوبر میں نہیں دیکھا کہ اس نظام کو بچانے کے لیے ریاست نے ایک اور صوبے کے پی کے ہاؤس کے اوپر پولیس نے دھاوا بولا سٹنگ چیف منسٹر کو گرفتار کرنے کے لیے, اس کی گاڑی توڑی, دروازے توڑ دیے اس کی انیکسی کے. تو اتنی بھی عقل نہیں ہے یہ اس قسم کے شوشے چھوڑنے والوں کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم لائیں گے اور شہباز شریف کو باہر. او بھائی, تمہیں چھتر مار مار کے انہوں نے 26ویں ترمیم کیسے پاس ہوئی ہے؟ وہ بی این پی مینگل کے جو 2 سینیٹرز تھے, وہ قاسم رونجو اور دوسری جو خاتون تھیں, اور بعد میں قاسم رونجو نے پارلیمنٹ کے وہیں پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کے ساتھ جب پریس ٹاک کی اور اس میں بتایا کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا, ان کو ویل چیئر پر لے کر آئے. بعد میں اس سے زبردستی بیان, آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی میرا تو کوئی تعلق نہیں, خود پریس کانفرنس کر کے گیا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا, اس سسٹم کے جو اس کو سمجھتے ہیں پاور پالیٹکس کیسے ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نجم سیٹھی والی کوئی بات سچ ہو سکتی ہے یا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتی ہے, قطعاً نہیں. جی یہ خبر آ رہی ہے آج کے, اس میں کچھ لوگ ہیں, صابر شاکر ہیں, باہر ہیں, عمران ریاض خان ہیں, شہباز گل, خیر اب تو وہ یوٹیوبر بن گئے ہیں, وہ صحافی تو نہیں ہے, وہ بیسیکلی تو سیاستدان ہیں. اس سے پہلے وہ انٹیلیجنسیا میں تھے, پڑھاتے تھے. صدیق جان کا نام بھی یہاں پہ سامنے آ رہا ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں. بہرحال یہ وہ تمام آوازیں ہیں جو اس حکومت اور اس نظام کی ناقد آوازیں ہیں. جب آپ ناقد ہوتے ہیں اور اس طرح کی فسطائیت کے ناقد ہوتے ہیں تو پھر آپ کا لہجہ کہیں سخت بھی ہو سکتا ہے, الفاظ بھی سخت ہو سکتے ہیں, لب و لہجہ سخت ہو سکتا ہے, اور وہ ہوتا رہتا ہے. کہیں پہ شہباز گل سخت بول جاتے ہیں, کہیں صابر شاکر, ابھی ڈاکٹر محیط پیرزادہ پہ مقدمہ ہو گیا ہے. انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, یہ جو آپریشن ہوا پاکستان اور یہ انڈیا کے ابھی صورتحال میں, اور پاکستان نے جواب دیا, اس پہ انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی تھی وہ کامیاب تھی یا نہیں تھی. اس پر ان کے اوپر بقول خود ان کے محیط پیرزادہ صاحب کہ اس وجہ سے میرے پہ مقدمہ ہوا ہے. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ آج اس دور کے اندر, اور وہ بھی پھر ہم ابھی مودی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے پاکستانی سوشل میڈیا کو وہاں بند کر دیا ہے, اور وہ اپنے جو وہاں کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہاں سے بھاگ کے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو ایک طرف ہم مودی کو یہ سب کچھ کہتے ہیں, دوسری طرف اگر ہم خود یہ اسپیس یہاں بند کریں گے, اب دیکھیں نا ٹویٹر کھلا ہوا ہے اس وقت, وی پی این نہیں ہے, کون سی قیامت آ گئی ہے یار, کیا فرق پڑ گیا. اب لوگ اس طرح سے اگر آپ بند کریں گے تو پھر اسے کہتے ہیں کیوریوسٹی ریٹنگ, جب آپ بند کرتے ہیں تو لوگ اور کرتے ہیں. میں تو دن میں 4 سے 6 گھنٹے بعض اوقات کھول کے بھی نہیں دیکھتا ٹویٹر. اب
اس طرح کی حرکتوں سے نہ کامیاب ہوئے ہیں 3 سالوں میں، نہ ہی آگے 30 سالوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فطری سیاست کرنے دیں اس ملک میں، فطرتی آواز اٹھنے دیں، فطرتی نظام چلنے دیں۔ جب آپ غیر فطری کام کرتے ہیں تو پھر اس کا غیر فطری رد عمل آتا ہے، پھر اس غیر فطری رد عمل کو روکنے کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ طاقت کا استعمال جب بھی کیا جاتا ہے نا، وہ طاقت اگر حق بجانب بھی ہو تو طاقت ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ کنڈیم ہوتی ہے، طاقت کو ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں کسی سرکاری دفتر کے باہر کچھ لوگ آ کے پروٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں نا، پروٹیسٹرز آ جائیں، کچھ مثلا کوئی سرکاری ملازم آ جائیں، فرض کریں کسی ہسپتال کے باہر نرسز بیٹھ جاتی ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے، ان کو ڈسپرس کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے، آنسو گیس مارتی ہے، واٹر کینن مارتی ہے، سب لوگ کیا کہیں گے؟ غلط ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نرسز میں بھی تو گیٹ کیوں بند کیا ہوا تھا اسپتال کا۔ طاقت کا استعمال جب بھی ہوتا ہے نا، وہ صحیح بھی ہو یا صحیح مقصد کے لیے بھی ہو، اسے کنڈیم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی طاقت کے استعمال کو پذیرائی نہیں ملتی، چاہے وہ طاقت کا استعمال صحیح مقصد کے لیے بھی کیوں نہ کیا جا رہا ہو اور صحیح اصول کے تحت بھی کیا جا رہا ہو، پھر بھی طاقت کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اس ملک میں 3 سال سے، وہ کنڈیم ہو رہا ہے اور وہ کنڈیم ہوتا رہے گا۔